سر چھوٹا سا ایک جواب پوچھ لوں کہ جیسے آپ نے رافیل مار گرایا ان کا SU-30 مار گرایا یا MiG مار گرایا، اس میں ہماری لوکل پروڈکٹ کیا تھی؟ اچھا دیکھیں وہ تو بات کرنا مناسب نہیں ہے، پہلی بات یہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا چیلنج پیش آتا ہے تو جو سب سے اوپر کی سطح پہ آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا حکمت عملی ہوتی ہے اور اس کو نیچلی آپریشنلائز کرتے ہیں جب ٹیکٹیکل سطح پہ سب سے نیچے جاتے ہیں، تو ان تینوں سطح پہ ایک آپ کا آبجیکٹیو ہے ذہن میں، پھر آپ دیکھتے ہیں اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس یہ ساز و سامان ہے۔ تو اکثر پاکستان کی سچویشن میں یہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کم وقت میں بارڈر نہیں کراس کرنے دینا ان کی ایئر فورس کو، تو آپ کے پاس ساز و سامان کم ہوگا۔ تو تیسری پھر آپشن کیا رہ جاتی ہے آپ کے پاس؟ ویز، طریقہ کار کیا اختیار کریں گے جو آپ کے دشمن کو بھی نہ پتہ ہو اور آپ اس کو سرپرائز بھی کر دیں، اور ان جو کمی ہے وسائل میں وہ اپنے طریقہ کار سے اپنے ویز سے اس کو پورا کر لیں۔ تو اس میں جو اکوپمنٹ تھا یا جو بھی تھا اس کی تو بہت زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جس حد تک کرنی چاہیے تھی وہ ISPR کی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں 90% ہمارا ہوم میڈ پروڈکٹس ہیں۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ویز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں، پائلٹس نے جو ویز اڈاپٹ کیے ہیں، لینڈ فورس نے جو الفتح 1 الفتح 2 فائر کر رہے تھے انہوں نے جو ویز اڈاپٹ کیے ہیں، ان فتح 1 فتح 2 کو بنانے والے سائنٹسٹ نے جو اس میں صلاحیتیں ڈالی ہیں، یہ ایک سرپرائز تھا انڈیا کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سرپرائز ہو گئے ہیں تو انڈیا کی بھی بڑی پروفیشنل آرم فورسز ہیں، وہ ان کا جواب ڈھونڈیں گے ابھی، لیکن اگر انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو ان کو پھر نیا ایک سیٹ آف سرپرائزز ملے گا۔ تو پاکستان میں جو ہمارے عوام ہیں ان سب کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جو آپ کو آرم فورسز ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ ہم جواب دیں گے اور ہم منہ توڑ جواب دیں گے، انہوں نے آپ کو اور پوری دنیا کو وہ جواب دے کے دکھا دیے۔ شکر ہے اللہ پاک، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے۔ سر ایک اور سوال ہے، اب یہ کرنا چاہیے، اب یہاں سے آگے چلنا چاہیے۔ ایک اور سوال پوچھ لوں، یہ جو ہم نے وہ ان کا سسٹم تھا S-400 کا، اس کے متعلق تھا کہ وہ تو آج تک کسی نے مارا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے JF-17 سے ان کی 2 بیٹریز اڑا دی ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں۔ اچھا، یہاں بھی ویز کی بات ہے اور وہ بہت ہی غیر مناسب ہوگا کہ ان ویز کے اوپر کوئی میڈیا میں بات کی جائے۔ ملٹریز میں دنیا میں کبھی کوئی ایسا چیلنج نہیں ہوتا جس کا جواب نہ ڈھونڈا جا سکے۔ جب سامان سے نہ ڈھونڈا جا سکے تو پھر دل جگرے والے لوگ چاہیے جو کہ میں کر کے آتا ہوں، اور بیچ میں اگر چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ کر کے آتا ہوں سے مراد ہوتا ہے کہ آپ بارڈر کے اس پار جاتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ آج کل تو آپ نے اس لڑائی میں خاص طور پہ دیکھا تو بارڈر کے اندر ہیں، کتنے ایک ڈسٹینس مارا، بٹ میں صرف جہاز کے کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا، ہماری آرم فورسز میں اور ہمارے عوام میں بھی یہ جو جذبہ ہے نا، اس کو سمجھنے میں بہت فقدان ہے۔ میں یہاں میں ذرا زوم آؤٹ کر کے ایک اور بات کرتا ہوں۔ ملٹری پلانرز کو ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے کہ جب وہ اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس آرمی کتنے بڑے سائز کی ہے، ٹینک کتنے ہیں، گنز کتنی ہیں، رائفلیں کتنی ہیں، جہاز کتنے ہیں، وہ ہارڈ ویئر سارا گنتے ہیں، ان کی ٹریننگ کیسی ہے، کیپیبلٹیز کیسی ہیں۔ لیکن ملٹری پلانر سے اور ان کے پیچھے جو بڑی حکمت عملی بنا رہے ہیں، جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اکثر ایک بھول ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم انویڈ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور وہ لوگ کیسے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، وہ ان کا ریزالو کیسا ہے، یہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ اور اکثر ابھی ریسنٹلی کنکلوڈیڈ کنفلکٹس کو بھی آپ دیکھیں تو ساز و سامان کی وجہ سے وہ نتیجہ نہیں نکلا جو نتیجہ نکلا ہے۔ میں ابھی اسپیسیفک وہ کنٹریز کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ ویتنام سے شروع کر کے افغانستان کا آ جائیں، وہ نتیجہ اس لیے نکلا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کٹ مریں گے لیکن ڈیفینڈ کریں گے اپنے ملک۔ یہ بات صحیح ہے۔ ٹھیک، ابھی ویسٹرن میڈیا میں ایک جو النصر جہاں سے الفتح فائر ہو رہا ہے، وہاں سے لوگ ہمارے سیولین ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تصویر سارے میڈیا پہ آئی ہے، سب جگہ پہ۔ تو ویسٹرن میڈیا میں اور انڈیا کی طرف سے بھی بہت جگہ پہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ کیسی ڈسپلنڈ آرمی ہے، دیکھو ساتھ سیولین بیٹھے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی توپ خانے یا میزائل کی جو بیٹریز ہیں جب کہیں فائر کرتی ہیں تو ان کے فائر کرنے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب فوراً CB آئے گی، CB آتی ہے کاؤنٹر بمبارڈمنٹ، وہ لوکیشن فوراً ریویل ہو جاتی ہے، ابھی آئے گی،
اور میں نے چیک بھی کیا کہ ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ہم فائر کرنے لگے ہیں تو اسے فائر آنا اسی جگہ پہ، آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ یہاں سے دور چلے جائیں، واپس گھروں میں چلے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کچھ ہوا تو ہم ادھر ہیں آپ کے ساتھ. یہاں جذبہ یہی تھا سر. آپ نے دیکھا ایک بڑا ہی سپر سانک میزل، مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کون سا میزل تھا، جو نور خان بیس پہ گرا کے، اس کے 15 منٹ بعد کیا تھا وہاں لوگ نیچے نعرے تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے. وہ ٹائم کیا تھا جس میں نوجوان ہمارا جو ہوتا ہے، اپنی ذرا ینگ ایج کو یاد کریں ہماری، وہ ٹائم ہے جہاں نوجوان کو اتنی نیند آئی ہوتی ہے کہ اس کو گھر والے بھی اٹھایا چھوڑتا نہیں. سب نوجوان وہاں پہنچ گئے تھے اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ میزائل آ رہے ہیں تو اب یہاں ہٹوں کر نہیں. اچھا میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، یہ حقیقت. میں نے تو وٹنس کیا نا، میں تو رپورٹ کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر دوسری طرف کی حکمت عملی بنانے سے پہلے ان کی سوچ یہ تھی کہ تھوڑا تقسیم ہے لوگوں میں، معیشت بڑی کمزور ہے، IMF میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، ملٹری کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے، اوکے مومنٹ آف ویکنس، چلیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. انہوں نے رک کے یہ نہیں سوچا کہ ہم کن لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو تو دن کو لڑائیاں ہو رہی ہوں، جلسے ہو رہی ہوں، الگ الگ جو مرضی ہو رہا، شام کو انہوں نے سب نے پاکستان کے جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں اور یک آواز ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ انڈیا اٹیک کر دے اور یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ میں آپ کو بڑی اہم چیز بتاتا ہوں. ان کے ایئر چیف آج انڈیا کے آج کی ان کی پریس تھی یا کل تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کی پچھلے 10-15 سال کی سوچ میں یہ تھا کہ ہم جب نیکسٹ جنگ لڑیں گے تو 2 مقاصد ہوں گے ان کے بڑے آبجیکٹو. ایک تو نیچے دکھائیں گے پاکستان کو پلائنٹ بنائیں گے اسٹیٹ، اور دوسرا ان کی آرم فورسز کو ڈسکریڈٹ کریں گے لوگوں کی نظر میں. ابھی یہ اتنے ان ریئل آبجیکٹیوز ہیں، اتنے ان ریئل آبجیکٹیوز ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سا اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ابھی انڈیا کی طرف سے بہت سارے لوگ ہیں جو غصے میں ہیں. دیکھیں انڈیا کو لوگوں کو ایک بیانیہ دیا گیا کہ اس خطے میں آپ ابھی انونسیبل ہیں، آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. نیکسٹ سٹیج ابھی انٹرنیشنل ارینہ ہے. تو پاکستان کو تو فارغ کر چکے ہیں. اب وہی لوگ جن کو یہ بیانیہ اتنے سال دی گیا 3 سکسیسو گورنمنٹس نے، وہ کہتے ہیں جنگ کیوں بند کی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے ان کو بھی یہ اپیل کرنی چاہیے. میں عرض کروں گا انہیں کہ دیکھو بھائی، پچھلے 18 ماہ میں غزہ کے اوپر جتنا پریسین گائیڈڈ میونیشن اور میزائل اسرائیل نے استعمال کیے ہیں، کیا اتنے آپ کے پاس ہیں؟ اس سے زیادہ تو کبھی نہیں ہوئے نا. اس سے کیا ہو گیا؟ غزہ ختم ہو گیا یا ان کا جذبہ ختم ہو گیا. 62,000 لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں، 62,000، آدھا بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اتنے پریسیجن گائیڈڈ PGMs تو اور اتنے لیتھل میزائل تو آپ کے پاس نہیں ہیں. انہوں نے اپنے بھی ختم کر دیے ہیں، اپنے الائز بھی جو بڑے مضبوط ہیں، میں اگین ان کا نام لیتا ہوں، ان سے لے کے وہ بھی کافی ختم کر چکے ہیں. اور ایک مجھے یہ میری ناقص رائے میں ان کے ہاں یہ بھی سوچ تھی کہ یہ غزہ میں ہم اگر اس طرح میسیولی ڈسٹرکشن کریں گے تو غزہ کے لوگ اٹھ کے حماس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. سلام ہے ان لوگوں کو. 5 بندے کہیں آپ نے دیکھے ہیں کھڑے ہو کے حماس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں؟ ان کا ان ویورنگ ریزالو. کوئی 5 بندے دکھا دے فوٹیج جو کہہ رہے ہوں کہ حماس کے ایکشن کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب ابھی جو باقی غزہ رہ گیا ہے، گاڈ فاربڈ اس سارے کو بھی آپ ختم کر دیں. ایک غزن فیملی جب تک رہے گی اب غزہ نہیں ختم کر سکتے. ٹرو. ٹھیک ہے. ٹرو. دیکھیں جو ہمارے اس طرف سمجھ رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کنٹینیو رہتی تو آپ بھی 18 مہینے اتنے ہی میزائل مار لیتے ادھر، فرض کریں. حالانکہ غزہ میں اتنے میزائلز اور ایمونیشن اس لیے مارے گئے کہ سامنے کوئی تھا ہی نہیں، وہاں کوئی عام میں تو نہیں تھی سامنے. 69 لوگ تھے جن کو مارتے رہے. تو یہاں تو آپ کو ہمیشہ جواب ملا ٹکا کے، اور وہ ملے گا بھی. تو یہاں فرض کریں جواب نہیں دیتے، آپ مار لیں. وہ اب 62,000 بندے پاکستان میں شہید کر دیں، اللہ نہ کرے، مان لیتے ہیں. ایک شہر جو غزہ ہے 21/7 کلومیٹر کا، اتنا یہی سا آپ ڈسٹرائے بھی کر دیں، لاہور کا کر دیں، کراچی کا کر دیں، کہیں کا کر دیں.
تو بھئی جنگیں تو لڑی جاتی ہیں کہ ملٹری کی جب کارروائی مکمل ہو جائے تو اس کی اچیومنٹ سے آپ ایک دیر پا امن قائم کر سکیں. تو جو لوگ پاکستان کا سمجھ لیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے یہ کر لیا, کیا اس کے بعد امن قائم ہو جائے گا انڈیا پاکستان میں؟ کبھی نہیں ہوگا. بریک ایک پاکستان جب تک ایک پاکستانی زندہ ہے, پاکستان بھی زندہ رہے گا, پاکستانیت بھی زندہ رہے گی. تو میں بھارت کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں, آپ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ملیٹریلی نہ وہ پاکستان کو انڈو کر سکتے ہیں, نہ پاکستان انڈیا کو انڈو کر سکتے ہیں ملیٹری.